إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن اپنے سارے رشتہ دار اور قریش کے لوگوں کو جمع کیا اور اللہ رب العالمین کا حکم وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، اس کو پورا کیا تو وہاں پر کوئی بھی اہم واقعہ ہوتا، کوئی دشمن حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا یا خطرہ ہوتا تو یا صباحا کے الفاظ کے ساتھ آوازہ لگایا جاتا تو مکہ کے سارے لوگ صفا کی چوٹی، جسے فاران کی چوٹی کہتے ہیں، اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے. آپ لوگوں کو علم ہے کہ بیت اللہ اور جہاں سے ہم صفا مروہ کی صحیح کرتے ہیں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، 100-125 میٹر ہوگا. تو یہاں پر لوگ جمع ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان سے پوچھا کہ بتاؤ، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن مکہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، آ رہا ہے، تو میری بات پہ یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مانیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو جھوٹا پایا ہی نہیں، آپ تو صادق اور امین ہیں. کہا پھر سنو، اگر تم مجھے صادق اور امین مانتے ہو، 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے. دعوت جو ہوتی ہے نا، دعوت کے لیے بندے کا ذاتی کردار ہوتا ہے. ایک فاسق اور فاجر، جھوٹا مکار فراڈیا اٹھ کر دعوت دے تو کوئی نہیں سنتا. بندے کہتے تو خود چور ہے، تو خود بے نماز ہے،
تو خود زانی ہے، شرابی ہے، ہمیں کیا سمجھائے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیا. انہوں نے کہا جی آپ کے کردار پر کوئی شک نہیں، آپ کے خلق پر کوئی شک نہیں، آپ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، اچھے خاندان سے ہیں، ہمیں اس پر کوئی شک نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان کو یہ دعوت دی. اچھا وہ نا اہل اللغہ تھے، زبان جاننے والے. فرمایا قولو لا الہ الا اللہ، میں تمہیں اس بات کا اعلان کرتا ہوں، دعوت دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. تفلحو، کامیاب ہو جاؤ گے. اچھا کامیابی کو کس کے ساتھ جوڑا؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ. پھر ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ صرف کامیاب ہو جاؤ گے، فرمایا تم لوگ تملک العرب والعجم، تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے. سارا عرب بھی تمہارا ہوگا، سارا عجم یعنی غیر عرب علاقے بھی تمہارے ہوں گے. بہت بڑا اعلان تھا، بہت بڑی خوشخبری تھی، بہت بڑی دعوت تھی. کچھ لوگوں نے، چند لوگوں نے مانا، لیکن اکثریت نے انکار کیا. اور ان کے انکار کی وجہ کیا تھی؟ اب دیکھیں، چچا تھا ابو لہب. ابو لہب سگا چچا ہے. ابو لہب بن عبد المطلب، عبداللہ بن عبد المطلب، سگا چچا. ابو لہب کہتا ہے تبت یداک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں اس بدبخت کے الفاظ، نعوذ باللہ. کہتا ہے اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. ایسا بدبخت. اچھا اسے سمجھ آ گئی تھی یہ دعوت کہ اس دعوت میں صرف کلمہ نہیں پڑھنا. آپ نے دیکھا ہمارے ہاں بھی لا الہ الا اللہ کے ورد بھی ہو رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا جناب دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے، پڑھا بھی جا رہا ہے، لیکن شرک بھی ہے، بدعات بھی ہیں، خرافات بھی ہیں، غیر اللہ کو سجدے بھی ہیں، نظر نیازیں بھی ہیں، جناب عجیب و غریب قسم کے عقائد بھی ہیں. ایسا نہیں تھا. وہ جانتے تھے لا الہ الا اللہ ہے کیا. ان کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی تلوار نے لات، منات، عزا، یغوق، یعوس، نصر، جتنے ہمارے بت ہیں، دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، جتنے ہم نے اللہ کو چھوڑ کے بنا رکھے ہیں، یہ سارے کاٹ کے رکھ دے گا. پتا تھا انہیں. کہتا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے معاذ اللہ. اب میرے بھائیوں، اس نے یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ اس نے ضد کی، اس نے ہٹ دھرمی کی. حالانکہ پتا اسے بھی تھا کہ یہ لات، یہ منات، یہ عزا، یہ کچھ نہیں کر سکتے. قرآن تو آ چکا تھا نا پہلے کافی. ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے ہو چکے تھے. بتایا جا چکا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، ایک کو چھوڑ دیا جو سب سے بڑا تھا. سارے پنڈ والے آئے، انہوں نے کہا جی بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ کہا اس سے پوچھو. کہتے ہیں یہ کیسے بتائے گا؟ تو کہا اگر یہ اتنا نہیں بتا سکتا، اگر یہ اتنا نہیں بتا سکتا کہ ان کو توڑا کس نے ہے، تو تمہارا یہ مشکل کشا کیسے ہے؟ یہ تو بیچارہ انہیں جوگا بھی نہیں. تو میرے بھائیوں، اس نے کیا کیا؟ ضد کی، ہٹ دھرمی کی. مان کر نہیں مانا. اندر سے سارا پتا تھا انہیں. اب دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا چچا ابو طالب، ساتھ بھی دیا، قربانی بھی دی. شاب ابی طالب میں 3 سال قید بھی رہے. اللہ کے نبی کے ساتھ ہر مشکل آڑے وقت میں وہ کھڑے بھی ہوئے. کلمہ پڑھنے کا وقت آیا تو آپ نے بالکل قریب ہو کر، سارا کنبہ بیٹھا ہے، قبیلہ بیٹھا ہے، بالکل قریب ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کیا فرمایا؟ فرمایا چچا جان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میرے کان میں پڑھ لیں. میں یہ نہیں کہتا اونچی آواز سے، کان دے وچ ہی اقرار کر لو، کان میں پڑھ لیں. یہ دلیل میں رب العالمین کے سامنے پیش کر دوں گا. اچھا ہو سکتا ہے ابو طالب پڑھ بھی لیتا، لیکن ساتھ کیا ہوا؟ بیٹھا تھا سگا بھائی ابو جہل. کہتا ہے ابو طالب عبد المطلب کے دین کو چھوڑے گا تو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا کیا آیا؟ وہی تکبر، ضد.
ہٹ دھرمی مان کر نہیں مانا. اور ابو طالب نے کئی بار کہا تھا اے محمد علیہ السلام تیری دعوت بھی سچی ہے, اللہ کی قسم تیری باتیں بھی سچی ہیں, تیرا پیغام بھی ٹھیک ہے, تو ہے بھی بالکل سچا, مجھے یہ یقین ہے. لیکن اللہ کی ڈیمانڈ ہم سے 3 چیزوں کی ہے, یہ بھی سن لیں. زبان سے اقرار بھی کرنا ہے کلمے کا, دل سے بھی ماننا ہے اور عمل بھی کرنا ہے. یہ 3 ڈیمانڈز ہیں اللہ کی. زبان سے اقرار کرتے رہیں, دل سے نہ مانے کافر. زبان سے اقرار کرتے رہیں, عمل نہیں کرنا جی ہم نے, کوئی مسلمان نہیں. تو کہتا ہے جب بالکل قریب المرگ بھائی نے کہا عبد المطلب کے دین کو چھوڑو گے, خاندان دی برادری دی ناک کٹی جائے گی. آج انہی برادریوں کے پیچھے ہم نے اللہ کو میرے بھائیوں چھوڑا, اللہ کے نبی کو چھوڑا, قرآن کو چھوڑا, دین اللہ کو چھوڑا, شرع اللہ کو چھوڑا, کتاب اللہ کو چھوڑا, برادری نہیں چھوڑنی. کہتا ہے میں نہیں مانتا, نہیں کلمے کا اقرار کیا. اللہ کے نبی صاحب نے کہا ہے میں دعا کروں گا تیری بخشش کی, اگر اللہ نے مجھے روک نہ دیا تو اللہ نے آیت نازل کر دی, سورہ توبہ پڑھیں جا کے, ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین. نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے اللہ کہتا ہے جائز نہیں ہے کہ کسی مشرک کے لیے دعا کریں, چاہے وہ ان کا سگا رشتہ داری کیوں نہ ہو. بات سمجھ آ گئی ہے؟ ضد اور ہٹ دھرمی یہ بندے کی دینی زندگی, دنیاوی زندگی کی بربادی کا باعث بنتا ہے. مومن کبھی ضدی نہیں ہوتا, مومن کبھی ضد نہیں کرتا. مومن ایمان والا کبھی ہٹ دھرمی نہیں اختیار کرے گا. ہٹ دھرم اور ضدی بندہ یہ میرے بھائیوں ہمیشہ ہر میدان میں ناکام ہوگا. یہ اصول ہے دنیا کا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد جاءکم بصائر من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے ایمان افروز دلائل آ چکے ہیں. ومن عمیٰ فمن البصر فلنفسہ, جو سمجھ جائے گا, سن لے گا, دیکھ لے گا تو اپنا فائدہ کرے گا. اللہ کہتا ہے دلائل آ چکے ہیں تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے. جو سمجھے گا دیکھے گا وہ اپنا فائدہ کرے گا. ومن عمی فعلیہا, اور جو اندھا بن جائے گا سمجھ کر بھی دیکھ کر بھی تو پھر یہ اس پر وبال ہے. وما انا بحفیظ, میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہوں. اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے کہلوایا. دلائل آ چکے ہیں, اللہ کی وحدانیت آ چکی ہے. اب تم ضد اور ہٹ دھرمی سے اڑ جاؤ, اندھے بن جاؤ, جان بوجھ کر نہ مانو تو کوئی مسئلہ نہیں, تمہارا اپنا نقصان ہوگا, میں تم پر داروغہ نہیں ہوں. میرا کام کیا ہے؟ خوشخبری سنانا اور ڈرانا. نبیوں کا یہی کام ہے نا, خوشخبری سنانا, ڈرانا, عمل کر کے بتا دینا. زبردستی تو کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو میرے بھائیوں سگے چچا نے نہیں مانا, کہاں گیا؟ جہنم میں. سارا ساتھ دینے کے باوجود کہاں گیا؟ جہنم میں. نہیں بچ سکا. مدینہ میں چلتے ہیں. مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی جب گئے صلی اللہ علیہ وسلم, بڑے یہودی اور عیسائی ایسے تھے جو اپنے گھروں میں بیٹھ کر, کئی صحابہ نے بیان کیا ہے, کہتے ہیں ہم نے سنا, گلیوں میں چلتے ہوئے سنا, ان کی جو بیٹھکیں ہوتی ہیں, جو ان کے دارے ہوتے ہیں, ان میں بیٹھ بیٹھ کر وہ باتیں آپس میں کانا پھوسی کیا کرتے تھے. کہتے ہیں یہ نبی سچا ہے, باتیں ٹھیک ہیں, تورات میں یہی خوبیاں تھیں, انجیل میں یہی لکھا تھا, یہی کیریکٹرسٹکس ہیں, یہی آپ کے افعال ہیں, اعمال ہیں, یہی آپ کی نشانیاں ہیں. نبی سچا ہے. دوسرا پتہ کیا کہتا ہے؟ اور چپ کر, کوئی سن نہ لے کہ یہ تو اندر سے مانتے ہیں. ہم نے نہیں ماننا, ہم نے نہیں ماننا. کیوں نہیں ماننا؟ اس کا پہلا ریزن یہ تھا, میں تھوڑی ہسٹری آپ کو بتاتا ہوں. جب بخت نصر نے, یہ بخت نصر ایک بادشاہ تھا, حکمران تھا, اس نے میرے بھائیوں یروشلم کے اوپر حملہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کوئی 70-80-100 سال پہلے.
آپ کے مبعوث ہونے سے کچھ عرصہ پہلے حملہ کیا، یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، وہ یہودی قبیلے بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، خیبر کے یہودی، حالانکہ مکہ کا علاقہ، مدینہ کا علاقہ، یثرب کا علاقہ یہ تو مشرکین کا علاقہ ہے، یہودیوں کا تو علاقہ یہ ہے ہی نہیں، ان کا علاقہ تو مصر ہے، فلسطین ہے، اردن ہے۔ یہ کیوں آئے؟ جب بخت نصر نے مارا، اس نے نا یروشلم کا تہو تیغ کر دیا تھا، برباد کر دیا۔ یہ کچھ ان کے عالم قبیلے، سمجھ والے، عقل والے، دیندار قبیلے، ان لوگوں نے ہجرت کی۔ انہوں نے تورات اور انجیل کے اندر پڑھ رکھا تھا آخری نبی کی ہجرت گاہ مدینہ کھجوروں والی بستی یثرب ہوگا، انہوں نے پڑھا ہوا تھا۔ میرے بھائیو جاؤ تاریخ اٹھاؤ، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا اٹھاؤ، اس میں میں نے خود پڑھا۔ یہ آئے، یہ 4 قبیلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 40-50، اس میں مختلف روایات ہیں، بہرحال تقریباً نصف صدی پہلے یا اس سے کچھ زائد انہوں نے ہجرت کی، نصف صدی زائد یا اس سے کچھ آگے مدینہ میں آ کے بس گئے۔ بنو قینقاع بھی آگے، بنو نذیر بھی آگے، بنو قریظہ بھی آگے، خیبر والے تھوڑے سے باہر تھے، انہوں نے آ کے اپنے ڈیرے لگا لے، کام کاروبار تھے یہ ظالم مہاجن، سودی کاروبار کرتے تھے، بندوں کو پھنساتے تھے، سونا ان کے پاس تھا، انہوں نے آ کے وہاں پر آ کے اپنے کاروبار پر کلچ ٹائٹ کیا۔ مدینے کے بازاروں میں اکثر دکانیں ان کی تھی، کاروباری تھے نا۔ اچھا انہوں نے کاروبار اپنا سیٹ کر لیا، انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا آخری پیغمبر جو آئے گا کھجوروں والی بستی میں اس نے ہجرت کرنی ہے۔ اچھا ان سب کی یہ خواہش تھی، کیونکہ یہ تھے بنو اسرائیل، یہ سارے بنی اسرائیل تھے، ان سب کی یہ خواہش تھی کہ آخری نبی ہمارے خاندان میں آ جائے، کیونکہ آنا تو اس نے مدینہ میں ہی ہے نا۔ آخری نبی کہاں آ جائے؟ ہماری برادری میں، ہمارے قبیلے میں آ جائے۔ تو اس لیے انہوں نے ہجرت کی، مدینہ میں آگے۔ جب آخری نبی کو اللہ نے بنو اسماعیل میں بھیج دیا، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے، کتابوں کو بدلنے کی وجہ سے، تورات زبور کے اندر تحریف کرنے کی وجہ سے، نبیوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، عیسیٰ علیہ السلام اور پہلے نبیوں کے ساتھ ظلم کرنے کی وجہ سے، نبیوں کو شہید کرنے کی وجہ سے، اللہ نے وہ عزتوں والا تاج جو ان کے سر پر رکھا تھا اتار کر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ڈال دیا۔ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، وہ میرے بھائیوں بنو اسرائیل یعنی یروشلم فلسطین کے علاقے میں تھے۔ اور اماں ہاجرہ کو اللہ کے نبی ابراہیم کہاں چھوڑ کر آئے تھے جی؟ مکہ میں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کہاں رہی ہے؟ مکہ میں، ساری اولاد مکہ میں رہی۔ یہ جتنے تھے نا، ابو جہل، ابو لہب، عبد المطلب، عدنان تک، یہ سارے اسماعیلی تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، فرمایا ارمی بنو اسماعیل، اے اسماعیل کی اولاد نشانہ بازی سیکھو، یعنی ایک انداز تھا آپ کا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے جب یہ تاج بنو اسماعیل کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھا، آپ کو خاتم المرسلین بنا دیا، بنی اسرائیل کے کرتوتوں کی وجہ سے نبوت چھین کر اللہ نے بنو اسماعیل میں دی، تو یہ لوگ ہجرت کر کے آئے تھے اور ان کا یہ بھی ارادہ تھا کہ ہم آخری نبی کے ساتھ مل کر بدلہ لیں گے، بخت نصر کے رشتہ داروں سے بدلہ لیں گے۔ اس نے ادھیڑ کے رکھ دیا تھا یروشلم، یہ جہاں آج مسجد اقصی، بدلہ لیں گے ہم۔ اور انہوں نے تورات اور زبور اور انجیل کے اندر باقاعدہ آیات تھیں کہ آخری نبی تلوار لے کر آئے گا، آخری نبی تلوار لے کر آئے گا، آخری نبی جہاد کرے گا، آخری نبی نے کفر کا، ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، یہ لکھا ہوا تھا پہلی کتابوں میں۔ اور قرآن بھی اس کی گواہی دیتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے وہی بات جو میرے بھائیوں پہلی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، فیقتلون ویقتلون،
کافر کو قتل کرتے ہیں دشمن کو اور خود شہید ہوتے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن. قرآن میرا ان کے ساتھ وعدہ ہے، یہ تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، آج قرآن میں بھی ہے. یہ تو قرآن نے بھی گواہی دی، پڑھا ہوا تھا. انہوں نے کہتا ہے بدلہ لیں گے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ گئے، انہیں پتہ چل گیا یہ تو بنو اسماعیل میں اللہ نے نبی بھیج دیا. انہوں نے کیا حسد، کیونکہ پچھلا خطبہ ہمارا حسد پر تھا نا. حسد کی اگلی بنیاد ضد، ہٹ دھرمی. اگر حسد نہ ہو تو ضد نہیں ہوتی. اب کیا ہوا؟ وہ حسد کیا، ضد کی، اور اندر سے مانتے تھے. دلائل بھی موجود تھے، تورات میں بھی تھے، زبور میں بھی تھے، انجیل میں بھی تھے، سارے دلائل موجود تھے. نہیں مانا، اکثر ایمان نہیں لے کر آئے. اور میرے بھائیوں قرآن مجید میں اللہ نے پھر پتہ کیا فرمایا یعرفونہ، انہوں نے میرے نبی کو ایسے پہچان لیا کما یعرفون ابناءہم، جیسے بندہ 100 بچوں میں سے اپنا بیٹا پہچان جاتا ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنی اولاد کی طرح پہچان گئے. لیکن ظالموں نے ہٹ دھرمی کی، ضد کی، نہیں مانا، نہیں ایمان لے کر آئے. اکثریت گمراہ رہی. اللہ اکبر کبیرہ. اور میرے بھائیوں بدر کے اندر جب مارکا ہوا نا، تو 313 لٹے پھٹے، جوتے نہیں ہیں، کسی کے پاس تہبند ہے تو قمیص نہیں ہے، کسی کے پاس ڈنڈا ہے تو تلوار نہیں ہے. بالکل قسم پرسی کے عالم میں 1000 کا لشکر جرار ہے، اونٹ بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، سب کچھ موجود ہے. شوکت کے ساتھ آئے. اللہ تعالیٰ نے وہاں مسلمانوں کو فتح دینی تھی. اللہ کہتا ہے لیحق الحق، میں چاہتا تھا آج حق واضح ہو جائے، وَيُبْتِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل بھی واضح ہو جائے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور میں آج کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتا تھا. اللہ چاہتا تھا. اللہ کہتا ہے آپ تو چاہتے تھے ہمیں نا وہ جو شام سے لشکر آ رہا ہے نا ابو سفیان کا، اصل ابو سفیان کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے یہ دستہ نکالا تھا، ہمیں وہ مل جائے، لیکن وہ تو بچ گیا. اللہ کہتا ہے میں یہ چاہتا تھا یہ شان و شوکت والا لشکر ابو جہل کا، یہ آپ کے مقابلے میں آئے، میں ان کی جڑ کاٹوں. یہ ان کا تکبر اور ضد اور عناد اور بغاوت اور ظلم جو انہوں نے 13 سال آپ کے اوپر روا رکھا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، یہ لوگ سیدھے ہوں. تو میرے بھائیوں جب 70 سردار بدر کے میدان میں جب یہ قتل ہوئے نا، تو بدر کے میدان میں کنویں تھے پرانے، وہاں کوئی بستی تھی تو وہ کنویں بالکل بند ہو چکے تھے. 70 بندے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے بدماش، ظلم کرنے والے، آج وہاں مرے پڑے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کو کھینچ کر اس کنویں کے اندر پھینک دو. ان سب کو کنویں میں پھینک دیا گیا. اب اللہ کے نبی باہر تشریف فرما ہو گئے. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطبہ دیا، صحیح بخاری میں درج ہے. میں کہتا تھا نا مان لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، اللہ کی توحید کو مان لو. مجھے کوئی لالچ نہیں تھی، کوئی میں تم سے اجرت نہیں مانگتا تھا، میں تمہیں صرف یہ کہتا تھا رب العالمین پر ایمان لے آؤ. تم نہ مانے، آج دیکھ لو تمہارا انجام میرے رب نے کیا کیا ہے. یہ اللہ کے نبی نے انہیں خطبہ دیا. صحابی بھاگے ہوئے آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ہماری بات سن رہے ہیں؟ کہا تم سے زیادہ اللہ انہیں سنا رہا ہے. حالانکہ مردہ سنتا نہیں ہے، لیکن یہاں اصول رب نے معجزہ ہے نا، تم سے زیادہ میرا اللہ انہیں سنا رہا ہے. پر یہ وہاں پر رو رہے ہیں، پکار رہے ہیں، لیکن آج ان کی پکار کا کوئی فائدہ نہیں، ختم ہو گیا کام. قیل ارجعون، بدکار کہے گا یا اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج، میں جا کے نیکیاں کروں گا. فرمایا کلا، تو نہیں جا سکتا، انہا کلمتن ہوا قائلہا، یہ اللہ کا کلمہ ہے جو پکا ہو چکا، فیصلہ ہو چکا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تم تو برزخ میں رہو گے جب تک قیامت کا دن نہیں آتا. نہیں مانا انہوں نے.
ہٹ دھرمی کی، ضد کی، عناد، اس وجہ سے ذلتیں، پستیاں ان کے مقدر میں آئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ۔ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے ہیں یہ لوگ کہ جو رب العالمین نے نازل کیا اس پر ایمان نہیں لاتے؟ بغین ان ینزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس سے ضد اور عناد اور بغاوت کرتے ہیں۔ بغین کا لفظی ترجمہ ہے ضد کرنا۔ جو اللہ نے نازل کیا اس سے یہ پیچھے ہٹتے ہیں، کفر کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، رب کی بات نہیں مانتے۔ تو رب العالمین نے میرے بھائیوں یہاں ان ضد اور ہٹ دھرمی کرنے والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے کہ جو رب العالمین نے نازل کیا ہے تم اس کو ماننے کو تیار کیوں نہیں ہوتے؟ فباؤ بغضب علی غضب، یہ اپنی ضد کی بنیاد کے اوپر اپنے ہی اس غصے کے اندر کڑتے چلے جاتے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ میرے بھائیوں یہ ضد اور ہٹ دھرمی تو کفار کا شیوا ہے۔ ایمان والا مطیع، فرما بردار، ماننے والا، اطاعت کرنے والا۔ اب دیکھیں نا قرآن میں دو الفاظ آئے ہیں ایمان والوں کے لیے۔ لفظ پتہ کیا آیا؟ سمعنا وَأَطَعْنَا۔ کتنے لفظ ہیں؟ دو۔ ہم نے سن لی اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات، اور مان لی۔ میری برادری، نظام، خاندان، کاروبار، سیاسی تعلق، فلانا تعلق بائی سیکنڈری۔ پریورٹی کیا ہوگی؟ اللہ کی بات، اللہ کے نبی کی بات۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھا ہے تو یہی ہے نا ہمارا، سمعنا یا اللہ ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا یا اللہ ہم نے اطاعت کر لی۔ اور یہودی کیا کہتے تھے؟ سمعنا ہم نے سن لیا، وَعَصَيْنَا ہم نہیں مانتے۔ سمعنا ہم نے سن لیا، ہم نہیں مانتے۔ آج جو مسلمان قرآن اور حدیث آنے کے باوجود اعمال کے اندر اپنی زندگیوں میں قرآن و سنت کو لاگو نہیں کرتا وہ یہودیوں کی راہ پر چلتا ہے، وہ سن کر معصیت کرتا ہے۔ حالانکہ ہمارا تو میرے بھائیوں یہ منشور ہی نہیں تھا، منہج ہی نہیں تھا۔ ہم نے تو سننا ہے اور غیر مشروط اطاعت کرنی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ۔ یہ اہل کتاب نے اس میں اختلاف کیا، آپس میں اختلاف کیا اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ اہل کتاب نے کیوں نہیں ایمان لے کر آئے؟ اکثر ضد کر گئے۔ ساڈے چ کیوں نہیں آیا؟ ہم نبی زادے، ہم بنو اسرائیل، اللہ نے ہمیں عزتیں دی، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام بھیجے، اللہ نے ہمیں جناب ابراہیمی بنایا، اللہ نے یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داود علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، سارے نبی، عیسیٰ علیہ السلام ہم میں بھیجے۔ اب ہم میں نبی کیوں نہیں آیا؟ ہم نہیں مانتے۔ اللہ کہتا بغیم بینہم، انہوں نے ضد کی۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں اللہ بڑی تیزی سے حساب لیتا ہے۔ جب اللہ حساب لینے پر آئے نا تو پھر میرے بھائیوں اللہ بہت تیزی سے حساب لیتا ہے اور اللہ بندے کو عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، سورہ شورى میں بھی آیت ہے۔ انہوں نے نہیں فرقے بنائے آیات آ جانے کے باوجود، مگر اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ تو میرے بھائیوں ایمان والوں کا منہج، عقیدہ، سوچ کیا ہے؟ ماننا، اطاعت کرنا، فرما برداری والا رویہ رکھنا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غیر مشروط اطاعت کرنا، غیر مشروط اطاعت، کوئی شرط نہیں، کوئی بات نہیں،
کوئی پریشانی نہیں، جو آ گیا فوری ماننا ہے، جو حکم ہے اس کو فوری طور پر ایکسپٹ کرنا ہے. یہ ایمان والوں کا شیوا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں ضد ہٹ دھرمی کی بجائے اطاعت اور فرما برداری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں کفار کا شیوا سمعنا وعصینا سے ہٹ کر سمعنا واطعنا، سن لیا اور اطاعت کی، یہ منہج اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فان اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. اما بعد، پاکستان جو مختلف زبانوں اور مختلف کلچرز کے اندر بٹا ہوا ہے، اور اس میں ایک ایک صوبے کے اندر بیسیوں عقائد اور بیسیوں نظام اور بیسیوں برادریوں کے لوگ رہتے ہیں. اور جب تقسیم ہند ہوئی تو اس وقت بلوچی، سندھی، پنجابی، ہند کو جتنی زبانیں کلچر تھے، انہوں نے صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر یہ خطہ حاصل کیا، اور سارے ایک ہو گئے اور یہ وعدہ کیا کہ یا اللہ ہم تیری اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاریں گے، یہ خطہ تو نے دیا، ہم اسلام پر عمل کریں گے. آج ہمارا ملک جتنا کمزور ہے، آپ اگر غور سے جائزہ لیں تو اس کی بنیاد ہے فرقہ واریت، عصبیت ہوتی ہے برادریزم، تو چھوٹا میں وڈا، تو اینج میں اینج، یہ یعنی عصبیت. صوبائیت، تیرا صوبہ میرا صوبہ، گندم ہماری، چاول تمہارے، پٹسن ادھر سے آئی، تم کھا گئے ہمیں، ہم دے گئے تمہیں. یہ ہے نا سوچ. جو لوگ بزرگ ہیں جو زندہ تھے جب بنگلہ دیش بنا ہے، تو ہمارے یہاں پر کیا پروپیگنڈا کیا جاتا تھا؟ سیاسی جماعتیں کرتی تھیں، ہماری گندم کھا گئے، ہمارا کھا گئے. تھا نا؟ ان کے پاس کیا ہے؟ پٹسن ہے، یہ مچھلی خور، یہ چاول خور، فلانا خور. کیا تھا اس میں؟ حسد، ضد، ہٹ دھرمی. کیا ہوا؟ ملک ٹوٹ گیا. آپ کی سیاسی جماعت کے بڑے، جس کو بڑا ہیرو سمجھتے ہیں لوگ، انہوں نے کہا ادھر تم اور ادھر ہم. یہ بھٹو ہی تھا نا کہنے والا. سارا نظام ہوا، ملک ٹوٹ گیا. آج اس کی معیشت آپ سے زیادہ ہے. آپ کے پاس کل کی رپورٹ ہے 3.4 بلین ڈالر. آپ کراچی کے کسی تاجر کے پاس جائیں، وہ بھی 10 بلین ڈالر نکال کے لے آئے گا، اتنا پیسہ ہے. ملک کے پاس کتنے ہیں جی؟ 3.5. بنگلہ دیش آج جا کے دیکھیں اس کے فورن ریزروز کتنے ہیں؟ کم از کم 50 ارب ڈالر سے زیادہ ہے.
آپ نے حسد کیا، بغض، ضد، ہٹ درمی، کھا گئے وہ ملک الگ ہو کر. اور میرے بھائیوں دیکھ لیں ہم کیا یار تو تے ٹکے دا بندہ نہیں کہتے ہیں نا ہم، تو تے ٹکے دا بندہ نہیں. آج ایک ٹکے کے 3.5 روپے آتے ہیں. آج ایک ٹکے کے 3.5 روپے آتے ہیں پاکستانی. ہمارے وہ بھائی تھے، بھائی ہیں، کلمے کا تعلق تو نہیں نا ختم ہوتا. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ہماری سوچ اور فکر آج بھی موجود ہے. یہ پٹھان ساری کنک کھا گئے، یہ کشمیری آزاد کشمیر والے یہ کھا گئے، فلانا یہ کر گیا، ہے نا یہ سوچ؟ یہ ساری ضد اور ہٹ دھرمی ہے میرے بھائیوں. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق اللہ نازل کرتا ہے. تمہارا رزق اللہ نازل کرتا ہے. اللہ نے اس دفعہ ریکارڈ گندم دی، میرا رب ہے نا دینے والا. سیلاب آیا، بربادیاں ہوئیں، ہم سمجھے، توبہ کی، رجوع اللہ کیا، پلٹے. جو چور تھا، ڈاکو تھا، بدماش تھا، وہ پہلے سے بڑا چور ڈاکو ہے. کوئی اس نے اپنی اصلاح نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی آپ کو اتنی گندم دے دی. کہو الحمدللہ. واللہ میرے بھائیوں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بھی نعمتیں دیے جا رہا ہے. ہو سکتا ہے یہ پلٹ آئے، ہو سکتا ہے یہ پلٹ آئے. تو ہمیں یہ ضد والا رویہ ختم کرنا ہے. اور میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا کہ پنجاب سرحد اور بلوچستان اور KPK اور یہ اور وہ، میں تو بات کرتا ہوں پوری امت مسلمہ کی. کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد کوئی عصبیت نہیں، کوئی صوبائیت نہیں، کوئی رنگ و نسل نہیں، کوئی زبان نہیں. جب لا الہ الا اللہ ہے تو ایک ہے. پھر کاہے کی ضد، کاہے کی ہٹ دھرمی؟ اب دیکھ لو، آپ کا ملک ہے، آپ بلوچستان میں چلے جائیں، دور دراز کے علاقے، وہ اردو پنجابی بھی نہیں سمجھتے. آپ صرف اسے کہیں نا میں مسلمان ہوں، میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوں، تو میرا بھائی ہے، اللہ کی قسم وہ تیرے لیے جان دے دے گا کلمے کے بنیاد پر. ورنہ تیری کیا رشتہ داری ان کے ساتھ؟ اور یہ تو ہمارے اوپر میرے بھائیوں، یہ اشرافیہ، یہ چند ہزار خاندان جن لوگوں نے انسانوں کو غلام بنا کر رکھا ہوا ہے. حالانکہ عبداللہ بن رواحہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تھا کسریٰ کے دربار میں، تو اس نے پوچھا تھا یار تم لوگ مکہ سے نکلے ہو، تم لوگ بدوی تھے، تمہیں چاہیے کیا چاہیے؟ میں پیسہ دیتا ہوں، مال دیتا ہوں، گندم دیتا ہوں، کپڑا دیتا ہوں، سونا دیتا ہوں، لے جاؤ، واپس چلے جاؤ. تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جن کا پیغام یہ ہے، ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں. یہ پیغام تھا. اور میرے بھائیوں آج ہمارے معاشروں کے اندر اس ضد اور ہٹ دھرمی نے بیڑا غرق کر دیا. پہلے ہم نے ملک توڑا، اب میرے بھائیوں پھر نفرتیں، بغض، عداوت، کینہ، گلی گلی کے اندر، گھر گھر کے اندر، محلوں کے اندر، معاشروں کے اندر. اس کو ختم کریں. کلمے کی بنیاد پر اپنے رشتے کو سمجھیں، کلمے کی بنیاد پر اپنے رشتے کو سمجھیں. اور جو ضد سے باز نہیں آئے گا، جو ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے گا، تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں پہلے ہی ذکر کر دیا. جہنم میں کیا ہوگا؟ نماز نہ پڑھنے والا. ضد سے ہی نہیں نہ پڑھتے، بڑے آئے تسی نمازی. نماز ادا نہ کرنے والا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے والا، ٹھٹھا مذاق کرنے والا، نافرمانیاں کرنے والا، جب جہنم میں جائے گا اس کے چچا، ماموں، رشتہ دار، دوست احباب، ساری زندگی کے ہم پیالہ ہم نوالا، وہ میرے بھائیوں جو جنت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کی ملاقات کروائے گا. یہ ہو کے رہنا ہے، قرآن میں آیا. سارے رشتہ دار جنتی اپنے جہنمی رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ اللہ ملاقات کروائے گا. وہ جہنم کے باہر سے دیکھیں گے انہیں، اور ان کو اوپر لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا. وہ نا جو اس کا رشتہ دار ہوگا نا، جو جنت میں ہوگا، کامیاب، سکسیسفل، وہ پوچھے گا ما سلککم فی سقر، آج کیوں جہنم میں جل رہے ہو؟ کیا وجہ ہوئی کہ آج آگ میں ابل رہا ہے تو؟ قالوا لم نک من المصلین
وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. دیکھیں نا, نماز نہیں پڑھتے تھے, مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, ہم آخرت کا انکار کرتے تھے, قیامت کا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم ٹھٹھا مذاق کرنے والوں کے ساتھ دین کو ٹھٹھا اور مذاق ہم نے بنا رکھا تھا. ہم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ کوئی پرواہ نہیں. قرآن سنو, قرآن پڑھو, حدیث سنو, حدیث پڑھو, عمل نہیں کرنا. دین کا مذاق بنا رکھا ہے, اسلام کا مذاق بنا رکھا ہے. شادی اور غمی مسلمان کی جا کر دیکھو, یہ اسلام کا کیسے مذاق اڑاتے ہیں. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, ہم تو قیامت کے منکر تھے, ہم تو ٹھٹھا مذاق کرتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ, حتیٰ کہ ہمیں موت آ گئی, ہم نے نماز نہیں پڑھی, غریب مسکین کو نہیں دیا, مذاق ٹھٹھا شغل لگایا رکھا ہم نے ساری زندگی. قیامت کا انکار کیا ہوتا ہے؟ ایک تو وہ ہے نا جو بندہ کہتا ہے میں یوم آخرت کو نہیں مانتا. دوسرا وہ ہوتا ہے جو ہر وہ کرتوت کرتا ہے کہ اسے پتہ ہے اللہ نے مجھے کھڑا کرنا ہے, لیکن وہ حرام, ظلم, قتل, جبر کیے جا رہا ہے, کیے جا رہا ہے, کیے جا رہا ہے. لوگ اسے کہتے بھی ہیں ڈر جا اللہ سے, اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا. تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اے جہان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا. دیکھی جائے گی, جب تو جلے گا تو دیکھی جائے گی. جب تجھے داروغہ پھینکے گا تو کیا دیکھی جائے گی پھر. کتنے بڑے لفظ میرے بھائیوں ہم بیان کرتے ہیں اور ہمارے دل پتھر کی طرح سخت ہو چکے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ, جیسے کہ پتھر ہوتا ہے, پتھروں سے زیادہ سخت. اور یاد رکھ لیں, سخت دل ہدایت نہیں پاتا. ہدایت ہمیشہ نرم دل لوگ, خشیت والے, تقوی والے, اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے, ان کو اللہ ہدایت دیتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ضد, ہٹ درمی, عناد, بغض, عداوت, کینہ, حسد اس سے محفوظ فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں ایمان والا, تقوی والا, اسلام والا, مطیع, فرما بردار, اللہ سے ڈرنے والا مسلمان بنا دے. یہ ہے اللہ رب العالمین کی ڈیمانڈ ایمان والوں سے. اور یہی ڈیمانڈ میرے رب نے ساری دنیا کے سامنے رکھی. جنہوں نے اس کو پورا کیا, جو فرما بردار ہوئے, اللہ نے انہیں غالب کیا کہ نہیں؟ دنیا کے حاکم بنے, وہ دنیا پر ان کا جھنڈا لہرایا, دنیا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ عطا کیا, دنیا پر رب العالمین نے ان کو نعمتیں فراوانیاں عطا کی. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں ظاہر اور باطن کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جو منافق ہوتا ہے اللہ اسے کبھی ہدایت نہیں دیتا. اور منافق کون ہوتا ہے؟ اوپر سے مسلمان, اندر سے اپنی مرضی. اوپر سے مسلمان, اندر سے اپنی مرضی. قرآن سن کر بھی اس کا دماغ کہیں اور چل رہا ہوتا ہے, حدیث سن کر بھی وہ کہیں اور شرارتوں کے اندر مصروف ہوتا ہے. اور ایمان والا کون ہوتا ہے؟ وہ سوال نہیں کرتا, کہتا ہے میرے اللہ کا حکم ہے. اب دیکھیں نا میرے بھائیوں, وہ صحابی, اللہ اکبر, احد کھجوریں کھا رہے ہیں, مارکا شروع ہو گیا, کھجور اٹھائی, اللہ کے نبی سامنے بیٹھے ہیں, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں یہاں جاؤں اور میں مارکے میں شریک ہو جاؤں اور لڑتا ہوں, میں شہید ہو جاتا ہوں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا تجھے جنت ملے گی. کھجور نیچے رکھی, کہندا جی میرے کو اتنا ٹائم نہیں میں کھجور کھاواں. کھجور نیچے رکھی, تلوار اٹھائی, مارکے میں لڑا. میرے بھائیوں بے دردی, بے جگری کے ساتھ لڑا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. کیا تھا؟ یقین, اللہ کے نبی کی بات پر ایمان. اسے پتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا نا تجھے جنت ملے گی, یہ مل کے رہے گی. میرے بھائیوں ہم نبی کا کلمہ تو پڑھتے ہیں پر وہ یقین نہیں پا سکے جو صحابہ اور تابعین اور محدثین میں تھا.
قبر میں جب جانا ہے نا تو وہاں ایمان والا تو جواب دے دے گا، منافق اور کافر کہے گا ہاں ہاں لا ادری، ہائے ہائے میں نہیں جانتا، اقول ما قال الناس، میں وہ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ سنی سنائیاں، معاشرہ، غالب اکثریت کی رائے، میڈیا، میں یہاں وہاں کی باتیں کرتا تھا۔ تو وہاں جب ناکام ہو جائیں گے نا تو فرشتہ ان کو کہے گا آج جو تم ناکام ہو گئے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیگر کتابوں میں بھی ہے، آج تمہاری ناکامی کی 2 وجوہات ہیں۔ کتنی؟ 2۔ پہلی وجہ لا دریتا ولا تلیتا، جو اللہ نے نازل کیا نہ تو نے پڑھا نہ اس کو سمجھا، نہ تو نے پڑھا نہ اس کو سمجھا۔ قرآن تو نہیں سمجھتے، تعویذ بناؤ گلے میں لٹکاؤ، سمجھنا نہیں، بیٹی کی شادی میں سر پہ رکھو، سمجھنا نہیں، قسم اٹھاؤ ہاتھ رکھ کر، سمجھنا نہیں، چھتیوں کے اوپر پڑا، شیلف کے اوپر مٹی میں اٹا ہوا قرآن، لیکن اس کو کھولنا نہیں۔ لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے پڑھا نہ سمجھا، نہ تو نے پڑھا نہ سمجھا۔ اور دوسرا، فرشتہ کہے گا تو ساری زندگی یقین نہیں حاصل کر سکا، ساری زندگی تجھے یقین نہیں مل سکا، یقین۔ اگر تجھے یقین کی دولت مل جاتی تو تو کامیاب ہو گیا، تو اسی میں ہی رہا، پتہ نہیں کی بڑھنا ہے، نمازاں تے پڑھی جا رہے ہیں، صدقے تے کری جا رہے ہیں، پتہ نہیں کی بڑھنا ہے۔ صحابی نے کیا کہا؟ یہ کھجور پڑی ہے میں جا رہا ہوں، میرے نبی نے کہا ہے شہادت والے کو جنت ملے گی، میں گیا۔ ایمان تھا نا۔ اللہ ان لوگوں کے لیے کہتا ہے میں نے ان کی جانوں اور مالوں کو اپنی جنت کے بدلے خرید لیا۔ ایمان جب تک میرے بھائیوں غیر متزلزل نہیں ہوگا اس وقت تک کچھ نہیں بننے والا۔ چھوڑیں ضد کو، چھوڑیں اناد کو، چھوڑیں حسد کو، دین کے لیے خاص ہو جائیں، دین کے لیے خاص ہو جائیں جس لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔